بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عام انتخابات کے سلسلے میں کیا سرگرمیاں جاری ہیں؟ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے تمام تر اقدامات کے باوجود عام انتخابات قومی انتخابات سے کم نہیں ہوں۔ عام انتخابات سے مراد میری ہے 2 صوبوں میں ہونے والے انتخابات، اور پھر یہ ضمنی انتخابات بھی اس کی بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فی الحال ہم نے 60 ارب روپے کی جو انتخابی عیاشی ہے اس کو نہیں ہونے دینا، اکٹھے الیکشن ہے، تو پھر ممکن ہے عمران خان صاحب بھی سب کے سامنے کوئی اظہار نہ کریں، لیکن غیر اعلانیہ وہ بھی اس پہ شریک ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ہی سارا کچھ یہ کیا دھرا ہے کہ نہ تو صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی اور نہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن قبل اس سے آپ سے آگے چلیں ایک گزارش ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ۔ آپ نے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے انتخابات کا کہ اس پہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل عام انتخابات، اس کے مقابلے میں جو اس وقت حکومت ہے برس اقتدار، اس کا موقف یہ ہے کہ کیا کل کوئی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو کیا مسئلے کا حل؟ بات درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب فرض کریں الیکشن کرا دیں اور ہار جائیں، یا کہیں ان کے ساتھ کوئی تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جائے، پتہ لگے کہ وہ مطلوبہ نشستیں حاصل نہیں کر سکے ہیں جس سے وہ حکومت بنا سکے صوبائی، تو انہوں نے تو الزام لگانا ہی ہے کہ یہ میرے خلاف ایک دھاندلی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پیپلز پارٹی بھی الزام لگاتی رہی ہیں، 4 سال یہی رونر ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان کو لایا گیا ہے 2018 کے جولائی کے انتخابات میں ایک دھاندلی کر کے، ایک آر ٹی ایس کو بند کر کے اور رزلٹ چینج کر کے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے۔ عمران خان صاحب کو پہلے 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بارے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ آج وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے لایا، انہوں نے میری تبدیلی کی، تو آپ یہ بھی تو کہیں نا لوگوں کو کہ مجھے یہ لوگ لائے تھے، میں اس کی مقام سے معافی مانگوں۔ یہ لانے نکالنے اور سارے کے عمر کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا ہم نام تو لیتے ہیں، اشارتاً ذکر بھی کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ تو ایک ایسا جرنیل ہے کہ جو نہ مسلم لیگ نون میں اس کو کوئی پاپولیرٹی حاصل ہے اور نہ ہی انہوں نے کی حاصل ہے ان کو تحریک انصاف میں۔ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شخص غلط آدمی تھا ہمارے لیے اور سب سے زیادہ جو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا وہ جنرل باجوہ، تو لائے بھی وہی، لانے والوں کو یا اللہ تعالیٰ آپ کرتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اب آپ قسم دیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انہی کی پالیسیاں چل رہی ہیں، اس مطلب ہے کہ پھر عمران خان ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پر اپنا وار کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ عمران خان کو مراد دے دیں کہ آپ دوبارہ پھر ایک بار سے اقتدار آ جائیں اور اس ملک کی جو ہے اس ملک کی جو آپ ایسی تیسی بھی کرنی ہے کر دیں۔ یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان سے ان کی سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور یہ اپنے ان کو حال پہ چھوڑ دیں۔ پھر جب آپ کو اپوزیشن کی جماعتوں نے گرا لیا، ممکن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی آپ کو بھی حمایت حاصل ہو رہی ہے، ان کو بھی حاصل ہو، جو جیت جائے تو اس کو وہ اون کر لیں۔ لیکن چلیے اب جو کچھ بھی ہوا، اب اس کے نتیجے میں عام انتخابات ہونے ہیں۔ کیا ملکی معیشت کی طرف کسی کی توجہ ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک معاشی ایمرجنسی لگنے والی ہے، اور پھر اس بارے میں کوئی
فیصلہ کر لیا جائے گا جب تک ملک میں معیشت درست نہیں ہوتی. ہم یہ انتخابی جو نشہ ہے یا یہ جو انتخابی کھیل ہے اس سے ہم باز رہیں، کیونکہ پاکستان کو اب اس وقت یہ عیاشیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. 60,000 روپیہ آپ تو اس پہ لگائیں گے کہ آپ انتخابات کرائیں، 2 صوبوں کے انتخابات ہی کرا کے آپ کی یہ حالت ہو جائے گی. یعنی 100 ارب روپے کے لگ بھگ تو تقریباً ہمیں عام انتخابات میں پیسے لگتے ہیں. نہ تو عمران خان صاحب کوئی کسی کی بات سنتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ میں تو میں نے ہاتھ آگے کیا، کوئی تالی بجانے والے بھی ساتھ نہیں. جو تالی بجانے والے تھے وہ تو چلے گئے سارے. ایک گھناؤنا دور تھا، خوفناک دور تھا کہ نواز شریف کو ہٹایا گیا، پھر عمران خان لائے گئے، پھر عمران خان صاحب نے منصوبہ بندی کی کہ 2023 کیا 2028 میں جاؤں گا. تو 2023 تو بڑے دور کی بات تھی، 2022 میں عمران خان صاحب چلے گئے. اب عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کبھی اپنا غلطیاں بھی اس کا سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطیاں کی جس نتیجے میں یہاں تک پہنچا. دیکھیں یہ سیاست 2 جمع 2 نہیں ہوتی، 5 بھی بن دیتا ہے بعض میں. آپ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس خوف و ہراس میں نہ مبتلا کرتے کہ آپ کا اقتدار اگر رہا آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے اور جیلیں بھر دیں گے. اب تو آپ اپنی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو آپ اس پروگرام میں تھے کہ اپوزیشن کی جیل بھرو تحریک آپ کے پاس تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں خود جیلیں بھروں گا. چلیے ہمیں بھی زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑے کہ آپ جیل جا رہے ہوں اور بڑے تمطراق کے ساتھ آپ کھیڑی پہنی ہو اور آپ نے سلوار قمیض پہنی اور آپ نے ایک بیگ اٹھایا ہوگا آپ پاس 2 جوڑے اور کپڑوں کے اور آپ جیل جا رہے ہیں. یہ ان لیڈروں کا کام ہے جو کانگریس میں ہوا کرتے تھے. یہ ان لیڈروں کا کام ہے جو برت رکھتے تھے. یہ مہاتما گاندھی جیسے لوگ جیلیں جاتے کرتے تھے. خان عبدالولی خان کے والد بادشاہ خان خان عبدالغفار کا شورش کشمیری، تاج محمود، مولانا غلام اللہ، مولانا عبدالحکیم ہزاروی، میں نام لیتا جاؤں گا. ایک بڑی طویل فہرست ان لوگوں کی جنہوں نے جیل کاٹی. ابھی تازہ جیلیں کاٹی ہیں جی آپ کے سامنے. نواز شریف نے 2-3 بار جیل کاٹی، پھر مریم نواز نے جیل کاٹی، احسن اقبال رہے، شاہدہ خان عباسی رہے، خواجہ آصف رہے، مفتی اسماعیل بھی رہے، خواجہ سعد رفیق رہے. جیل کاٹنا تو بہرحال شیخ رشید تو رہے. اب پھر شیخ صاحب نہیں جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے زبردستی کا لے گئے کہ چلیے آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا جیل نہیں گئے، آپ کو جیل دکھاتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے دوست شیخ رشید جیسے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جیل گئے ہیں. کاش کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. میں تو ان کو 50 سال سے دوستی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا مدبر لیڈر بنائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک مدبر لیڈر نہیں بنایا، گالم گلوچ بریگیڈ کا حصہ بنایا. وہ اسی قبیلے کے شامل ہو گئے جس میں اعظم سواتی تھا، شہباز پیاز چوہان، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہمارے دوست ہیں فواد چودھری بھی، وہ سارے گالم گلوچ بریگیڈ میں رہے. تو عمران خان صاحب کے لیے ممکن یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب یہ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. 7 مارچ تک ان کو 40-42 لوگوں کو مل گیا ہے. اب ان کی کوشش تو یہی ہے ہم اسمبلی میں جائیں اور اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ کو حاصل کریں. ہم اس وقت نہیں کہتے تھے کہ آپ نے پھر غلط فیصلہ کیا ہے اور آپ اتنی خواری کے بعد 8 ماہ کی خواری کے بعد پھر واپس پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. کتنی بری سچویشن آپ کے لیے. آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر میں کہ جتنا طاقتور تھے باہر سڑکوں پر آپ نے لوگوں کی پریڈ کرا کر نہیں کر سکتے. آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ نگران حکومت قائم ہونے والی اس تمہاری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے جو تقرریاں تھیں اس میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. جگہ جگہ اپوزیشن کا ایک رول ہے لیکن آپ نے اس رول کو خود ہی وائنڈ اپ کر دیا. چلیے خان صاحب، آنے والے دنوں میں جیل آپ کی منتظر بھی ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی منتظر ہے.
کچھ لوگ تو اپنے حصے کی جیل کاٹ کے چلے گئے، اب آپ اپنے حصے کی جیل کاٹنے کے لیے تیار رہیں۔ شکریہ۔